مستقیم کی، سیدھے راستے کی، جس کسوٹی سے ہمیں خدا کی رضا مل جاتی ہے اور جنت ملتی ہے، وہ کون سی کسوٹی ہے؟ وہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، چاہے وہ قانون بناؤ تو قرآن اور حدیث مصطفیٰ کو مد نظر رکھو، اپنے گھر کے اندر ورتارہ دوستوں کے ساتھ دیکھ بات تجارت کرو، قرآن اور مصطفیٰ کو مد نظر رکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری عاقبت سنور جائے، اور اگر چاہتے ہو کہ رب کی ہمیں رضا مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ جنت اور جنت کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، تو پھر بھئی ایک ہی بات ہے، قرآن اور مصطفیٰ کو سامنے رکھو۔ پھر دیکھیں حضرات محترم، آج کل یہ جتنی یہ تبلیغیں، میں کہتا ہوں یہ تبلیغیں یا جو کوئی یہ واہ ویلا یا چیخو پکار ہاؤ پلا محبتیں کا انداز جتنے بھی یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ سب نفسانی اور شیطانی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ خود اندازہ لگا لیں، امام عالی مقام نواسہ رسول جگر بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رفقا، آپ جب تشریف لے آئے تھے تو آپ نے، یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہی چاہتا تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں تاکہ میری حکومت کو سند مل جائے کہ میری حکومت، میرے کام بالکل صحیح ہیں، کیونکہ نبی کے نواسے نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ وہ یہی چاہتا تھا مجھے سند مل جائے، کیونکہ اس کے کام کیا الٹے تھے، شرابی تھا، زانی تھا، برے کام تھے، اسلام کے خلاف کام کر رہا تھا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے ہر حکومت کے اندر ہوتا رہا ہے، پہلی حکومتیں جتنے بھی گزرے ہیں سب کے اندر یہی کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ حکومت کے عہدے ایک نشہ ایسا ہوتا ہے لوگوں کو، جب اس نشے میں آ جاتے ہیں وہ کچھ نہیں دیکھتے، نہ قرآن کو نہ حدیث مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، بس اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جیسے شیطان کہتا ہے اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ تو اب وہ یزید جو تھا اس کے کام کیا تھے؟ الٹے شریعت کے خلاف تھے۔ تو جو بھی شریعت کے خلاف حکومتیں آتی ہیں، سمجھو کہ وہ اسی یزید کے پیروکار ہوتے ہیں، اس کے نقشے قدم پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس یزید کے کام کیا تھے؟ غلط تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ امام عالی مقام میرے ہاتھ پر بیعت کریں تاکہ میرے لیے سند بن جائے، میں لوگوں کو کہوں کہ میری حکومت بالکل صحیح، میرے کام اچھے ہیں، کیونکہ آل رسول نے، نبی کے نواسے نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ لیکن امام عالی مقام نے اپنے بچوں کی قربانی تو دے دی، بھائیوں کی قربانی دی، اپنے رفیقوں، اپنے بھانجوں کی قربانی دے دی، بھتیجوں کی قربانی دے دی، خود بھی قربان ہو گئے، لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں فرمائی۔ جیسے آج کا وہ بیعت ہے، سمجھو کہ آج جیسے ووٹ ہیں، آپ نے انہیں ووٹ نہیں دیا، اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تو بالکل صحیح ہے، امیر المومنین ہے، تسلیم نہیں کیا، سب کچھ قربان کر ڈالا۔ آج وہی لوگ جو امام عالی مقام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں دکھ سے کہتا ہوں، جو امام عالی مقام کے ساتھ محبت کا بڑا انداز لگاتے ہیں، بڑے روتے چلاتے ہیں، اب ان کو دیکھا جائے وہ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ امام عالی مقام نے تو فاسق کے فاجر کے ہاتھ پر بیعت ووٹ نہیں دیا، آج ہم اسی کو ووٹ دیتے ہیں جو سب سے زیادہ لچا قسم کا بندہ ہو، سب سے زیادہ کریکٹ قسم کا بندہ ہو، شرابی و زانی ہو، ہم سب کو اسے ووٹ دیتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ امام عالی مقام سے کرتے ہیں اور ووٹ جو ہیں سب سے گندے بندے کو دیتے ہیں۔ یہ ہماری محبتیں ہیں، یہ ہمارا پیار ہے۔ بتاؤ یہ محبتیں ہیں یا امام نواسہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے، ان سے غداری ہے؟ یہ غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، کسے باشد کوئی بھی مولوی ہو، کوئی پیر ہو یا مولوی ہو، میں ہر ایک سے کہہ رہا ہوں، دعویٰ تو محبت اہل بیت کا کرتے ہیں، دعویٰ تو ہم نواسہ رسول کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ گندا بندہ شرابی اور زانی اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا امام عالی مقام نے ووٹ دیے تھے؟ میں پوچھتا ہوں ان سے، کیا یزید کی بیعت کی تھی؟ یزید کو ووٹ دیے تھے کہ تو صحیح ہے؟ یہ سب بس محبتیں ہیں، بس محبت کا انداز لوگوں کو سنا لیا، دھوکہ دے لیا، تقریریں کر لی، لوگوں کو سنا لیا کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ نواسہ رسول کا بڑا پیار ہے، اور یہ پیار ہے جو میں بتا رہا ہوں، کوئی پیار نہیں ہے، یہ سب دھوکہ بازی
اس وقت بھی دھوکہ کیا امام عالی مقام کے ساتھ، خط لکھ کے ہزاروں کی تعداد سے، آپ آئیں ہم آپ کے آس پر بیعت کرتے ہیں، ہمارا ووٹ آپ کے لیے ہے۔ اس وقت ہزاروں تعداد میں آپ تشریف لے آئے تو سب نے دھوکہ دے دیا، چھوڑ دیا امام عالی مقام کو۔ تو جب آپ شہید ہو گئے اس کے بعد رونا پیٹنا شروع کر دیا، محبت کا ڈھونگ رچا لیا۔ لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ ہم محبت کی بڑی محبت کرتے ہیں۔ یار محبت کرنی ہو تو سچی کرو، جھوٹی نہ کرو۔ یہاں دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک ہے، کر رہے ہو، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جب اللہ کے سامنے جاؤ گے پھر پتہ چلے گا تمہاری محبتیں کہاں گئیں۔ جب امام عالی مقام کے ساتھ ہوگے پھر سامنے ہوگے تو پھر پتہ چلے گا تمہاری محبتیں کہاں ہیں۔ یہ سب دھوکہ بازی مت کرو۔ محبت کرنی ہے تو سچے دل سے کرو، پیار سے کرو۔ وہ محبت کرو جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، وہ محبت کرو جو صحابہ نے کی ہے، وہ محبت کرو جو اہل بیت نے کی ہے، وہ محبتیں کرو۔ یہ تمہاری یہ ڈھونگ رازی، یہ دھوکے بازی، یہ 4 دن کے لیے ختم ہو جائے گی، نہیں رہے گی۔ مرنے کے بعد 4 دن کی زندگی ہے، مرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کون محبت میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو قرآن اور حدیث مصطفیٰ سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے نبی کے قریبی ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب کہہ دیجئے لوگوں کو، اپنی امتیوں کو سنا دیجئے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا، لیکن صرف یہ بات کہتا ہوں میرے قریبیوں کے ساتھ، جن کا تعلق میرے ساتھ ہے ان کے ساتھ پیار کیا کرو۔ یہ ہمیں قرآن نے سبق دیا ہے۔ تو جیسے حضور کے ساتھ محبت کرنا ایمان والوں پر فرض ہے، اسی طرح نبی کے قریبیوں کے ساتھ بھی محبت کرنا یہ بھی ایمان والوں پر فرض میں سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔